ابا شیعہ موالیہ نے مختیبہ سلامت رہیں۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شیعہ فطر کردار کا ایک چنیدہ اور منتخب شدہ مجمع میرے سامنے موجود ہے، اور جس جرأت ایمانی اور جذبہ یقینی کے ساتھ آپ میری گزارشات کو شرف سماعت دے رہے ہیں، وہ اس بات کا یقین ہے کہ ہم دنیا میں علی نہیں کر رہے تھے بلکہ عالم ارواح میں بھی علی کا ذکر کر رہے تھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا چہروں پر نور ایمان پھیلائیں، ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا علی یا علی چلیے، اب آپ نے جملہ ایسا سن لیا ہے تو پہلا جملہ آپ کے حوالے کرو۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے، کروڑوں سجدے کیے جائیں پھر بھی سجدے کم ہیں، احسان زیادہ ہے۔ گلستان معرفت میں اللہ کا احسان بتا رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھ دیا، دھڑکنوں پر یا علی لکھ دیا، سینوں پر یا حسین لکھ دیا، بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا۔ آواز ہو جی نہیں، ابھی بھی ویسا نعرہ نہیں آیا جیسا قدیمی نعرہ ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین، جیو میری جان، پہلے جملے پہ ایسے سماعت کیا ہے، ہمارے دلوں پر یا محمد لکھا ہے، دھڑکنوں پر یا علی لکھا ہے، سینوں پر یا حسین لکھا ہے، بازوؤں پر یا عباس لکھا۔ بھائی خدا کی قسم میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کائنات میں اگر اس گھرانے سے، اس دروازے سے اچھا کوئی اور دروازہ ہوتا ہم وہاں بیٹھے ہوتے۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کچھ چیزیں بنائی کچھ اور ہیں، نام کچھ اور رکھا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، نام کچھ اور رکھا ہے۔ آگے والے، پیچھے والے، گلی والے، علی والے، اتنا بڑا جملہ آپ کے حوالے، بنایا کچھ اور ہے، نام کچھ اور رکھا ہے۔ بنایا رحمت کو ہے، نام محمد رکھا ہے۔ بھائی جملہ سننا، کھڑے بھی ہو جاؤ گے حق ادا نہیں ہوگا۔ بنایا رحمت کو ہے، نام محمد رکھا ہے۔ بنایا ولایت کو ہے، نام علی رکھا ہے۔ بنایا حسن کو ہے، نام حسن رکھا ہے۔ بنایا شجاعت کو ہے، نام حسین رکھا ہے۔ بنایا حیا کو ہے، نام فاطمہ رکھا ہے۔ بنایا وفا کو ہے، نام عباس رکھا ہے۔ جنت میں آدھی ہے بھائی، کیا مزہ نہیں آ رہا تمہیں؟ ایسے ہے تو کہتے ہیں دیکھ لیں، یہ ہے گجرا والا۔ بہت شکریہ، سلامتی ہو سرکار کیا کہہ رہے، یہی تو حق ہے۔ بنایا رحمت کو ہے، نام محمد رکھا ہے۔ بنایا ولایت کو ہے، نام علی رکھا ہے۔ حقیقت میں کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتی ہے۔ بنایا حسن کو ہے، نام حسن رکھا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے علی کے چاہنے والوں کو علی علی بننے میں؟ کائنات میں اس سے بڑا دروازہ تو دکھاؤ۔ خدا کی قسم کائنات میں اتنا بڑا سخاوت کا خاندان ہے، کیونکہ ہم اس دروازے پر دیکھیں، کسی کو کسی دروازے سے کچھ نہ ملتا ہو نا تو وہ 10 دن مسلسل بیٹھتا نہیں ہے۔ کیا کہ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے، کائنات کا کتنا بڑا سخی ہو، حسین نے سخاوت کے اصولوں کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ کائنات کا کتنا بڑا سخی ہو، آپ دروازے پر جائیں گے، ایک بار خیرات مانگیں گے وہ دے دے گا، دوسری بار مانگیں گے خیرات دے دے گا، تیسری مرتبہ ہچکچانے لگے گا، چوتھی مرتبہ بچے سے کہے گا جاؤ کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے۔ یار اتنا دیر سے سگنل آ رہے ہیں میری جان تمہارے، سرکار ایک مرتبہ خیرات مانگیں گے دے دے گا، دوسری بار خیرات مانگیں گے دے دے گا، تیسری مرتبہ ہچکچانے لگے گا، چوتھی مرتبہ بچے سے کہے گا جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا دنیا کی سخاوت کا اصول یہ ہے، کتنا بڑا سخی ہو بار بار مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے،
बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है। आगे वाले, पीछे वाले, गली वाले, अली वाले, दुनिया का कितना बड़ा सखी हो, बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है। हुसैन इतना बड़ा शहंशाह सखावत है जो बार बार ना मांगने पर नाराज हो जाता है। सरकार जो समझ के बोले हैं, कायनात का हर सखी बार बार मांगने पर नाराज होता है। हुसैन इतना बड़ा सखी है, हुसैन से बार बार ना मांगो तो नाराज हो जाता है। अगर अभी भी जुमला सुनने आए हो, मैं वाकई खुदा की कसम सफर करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तादाद देखकर जज्बे से पढ़ रहा हूँ। जितना बड़ा सखी हो, एक बार मांगोगे दे देगा, दूसरी बार मांगोगे दे देगा। कायनात का हर सखी बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है। हुसैन वो मुतलकुल अनान सखी है जिससे बार बार ना मांगो तो नाराज हो जाता है। दुनिया में सखावत का असूल ये है, अमीर बांट रहा होता है, गरीब ले रहा होता है। अमीर बांट रहा होता है, गरीब ले रहा होता है। हुसैन ने असूल को पलट दिया। आओ मुहर्रम में आकर देखो, गरीब बांट रहा है, अमीर खोल फैला। बोलो जिसे बोलना था, ऐसे खामोश सिपाही बने हो यार। अली, आपको भी अली का कहना आता है? जी जी जी, ऐसे ही अली का कहा जाता है। अब मेरा शायद नहीं है, आप सलामत हैं। क्या जवाब? अमीर बांट रहा होता है, गरीब ले रहा होता है। कायनात का ऐसा मुतलकुल अनान सखी है हुसैन। मुहर्रम में आकर देखो, गरीबे नियाज पकाकर खड़े हैं, प्राडो से उतर कर लोग नियाज ले रहे हैं। गरीब बांट रहा है, अमीर ले रहा है। और सामने ग्रामी, कायनात में इससे बड़ा घर ही कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि इनको अली अली और हुसैन हुसैन के अलावा कोई जिक्र ही नहीं आता। एक बेहतरीन नारा लगाया अपना टाइम पे सरकार में जुमला आपके बारे में। लोग कहते हैं कि इनको अली के अलावा किसी का जिक्र ही नहीं आता, इनको ना तौहीद का पता है, ना रिसालत का पता है, बस अली का पता है। हाँ, हम अली अली ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि अली अली करके बताते हैं हमें अल्लाह का भी पता है, नबी का भी पता है, अल्लाह का भी पता है, नबी का भी पता है। और हाँ, हमने ये यकीन किया है, हाँ हम अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, अली के नारे ज्यादा लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अली को तौहीद से बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अली को रिसालत से बढ़ाना चाहते हैं। हम अली का ज्यादा जिक्र करके दुनिया को बताते हैं, सुनो हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वजू का नाम अली की विलायत है। भाई, जिसके वजू का नाम अली की विलायत है, वजू ना हो नमाज मुंह पर मारी जाती है, अली ना हो शरीयत मुंह पर मारा। या अली अली सबकी जिंदगी हो। इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। अरे आपकी जिंदगी हो सरकार, हम अली का जिक्र करते हैं। जियो माशाल्लाह। अब आपने बच्चे का नारा सुना है। हम पर यह भी एतराज किया जाता है कि जब नारे तकबीर लगता है इनकी आवाजें नहीं निकलती। अब देखिए आपने, अभी भी आपने नोटिस किया होगा
کہا سرکار جب نعرے تکبیر لگاتے ہیں تو ان کا پیس نارمل ہوتا ہے. قاضی صاحب موڈ خراب ہو گیا کیا؟ جب نعرے رسالت لگاتے ہیں تو تھوڑا پیس بڑھتا ہے. کہ جب نعرے حیدری آتا ہے ان میں پتہ نہیں کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے, ان میں کرنٹ کہاں سے آتا ہے, پورے طاقت کے ساتھ علی کا نعرہ لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, میں نے کہا نعرے تکبیر لگنا بھی آرام سے چاہیے, نعرے رسالت لگنا بھی آرام سے چاہیے, نعرے حیدری لگنا بھی اونچی آواز سے چاہیے, کیونکہ آج ہمارے سامنے اللہ کی کبریائی کے منکر نہیں جو نعرے تکبیر لگائے, آج ہمارے سامنے رسالت کے منکر نہیں کہ نعرے رسالت لگائے, آج ہمارے سامنے علی کی ولایت کے منکر ہے. کل بھی علی کا نعرہ, آج بھی علی. یہ میارے سماعت ہے, ان میں پڑھنے میں لطف آتا ہے. سرکار آج ہمارے سامنے علی کے منکر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما. اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں کوئی بھی گناہ لے کر آؤ گے معاف کر دوں گا, لیکن اگر شرک والا گناہ لے کر آؤ گے, پیغام پہنچنا چاہیے, ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اگر کوئی شرک والا گناہ اللہ کے برابر کسی کو لے کر جائے, اللہ کے مقابلے پر کسی کو لے آئے, شرک کرے, تو اللہ شرک معاف نہیں کر سکتا. موڈ خراب ہو گیا میرے بھائی, جملہ اصحابہ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک معاف نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کسی کی اوقات نہیں کہ اللہ کے ملک میں اس کا شریک ہو جائے. لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. اللہ نے آواز دے کر کہا عیسیٰ کی کیا مجال ہے جو میرا بیٹا ہو جائے. اللہ عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا انکار کرتا ہے تاکہ توحید پر آنچ عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا انکار کر رہا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے. اب میں بندے گننے نہیں آیا, بہت معرفت والا جملہ گلستان معرفت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, میں نے کہا پروردگار عیسیٰ کے بیٹے ہونے کا انکار کر رہا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے, بیٹے ہونے کا انکار کر رہا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے. معاف کرنا پروردگار, بیٹے سے زیادہ چہرہ قریب ہوتا ہے. دیر سے سگنل آئیں گے لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بیٹے سے زیادہ چہرہ قریب ہوتا ہے, بیٹے سے زیادہ ہاتھ قریب ہوتے ہیں, بیٹے سے زیادہ آنکھیں قریب ہوتی ہیں, بیٹے سے زیادہ زبان قریب ہوتی ہے. اگلا محلہ بھلے چپ رہے, پیچھے والوں پہ میری نظر ہے. میں نے کہا پروردگار عیسیٰ کا بیٹا ہونے کا انکار کرتا ہے, ابو طالب کے بیٹے کو کبھی وجہ اللہ کہہ رہا ہے, کبھی علی اللہ کہہ رہا ہے, کبھی ید اللہ کہہ رہا ہے, کبھی لسان اللہ کہہ رہا ہے, کبھی جب اللہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا پروردگار جب علی کو اپنا چہرہ کہتا ہے تب تیری توحید پر آنچ نہیں آتی. اللہ نے کہا عیسیٰ کی مجال نہیں کہ میرا بیٹا ہو سکے, لیکن علی پر مجھے اتنا یقین ہے اگر علی کو چہرہ بھی دے دوں علی بتا سکتا ہے چلی چلی رہتا ہے, علی علی رہتا. عیسیٰ کی کیا مجال میرا بیٹا, لیکن علی پر مجھے اتنا اعتبار ہے اگر علی کو اپنا چہرہ بھی دے دوں, علی سجدہ کر کے بتا سکتا ہے وہ رہتا ہے, ہم رہتے ہیں. اللہ اکبر, خدا کی قسم, جب تک علی کی پیشانی پر سجدے کا نشان موجود ہے آپ کو توحید
کیونکہ سامنے گرامی کسی مولانا سے پوچھا جائے نا بتاؤ اللہ کسے کہتے ہیں تو کہتا ہے جو بارش برسائے وہ اللہ ہے. ایسا ہی ہے نا, جو شجر اگائے وہ اللہ ہے, جو درختوں پر پتے لگائے وہ اللہ ہے, جو ماں کی شکم میں بچوں کی صورتیں بنائے وہ اللہ ہے. ایسا ہی ہے کسی بھی پیشوا سے پوچھے اللہ کا تعارف یہ کرائے گا خدا کی قسم آپ جیسے سن رہے ہیں بیچارہ آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کر دو. سرکار مولانا سے پوچھا جائے سرکار بتائیں اللہ کیا ہے تو کہتے ہیں جو بارش برسائے وہ اللہ ہے, جو درختوں پر پتے لگائے وہ اللہ ہے, جو ریت کے ذریعے چمکائے وہ اللہ ہے, جو ماں کے شکم میں بچے کی صورتیں بنائے وہ اللہ ہے. جب علی سے آواز دے کر کہا یا علی آپ بتائیں اللہ کسے کہتے ہیں, علی نے آواز دے کر کہا اللہ وہ نہیں ہوتا جو بارش برسائے, اللہ وہ نہیں ہوتا جو درختوں پر پتے لگائے, اللہ وہ نہیں ہوتا جو ماں کے شکم میں بچے کی صورتیں بسائے, اللہ وہ نہیں ہوتا جو درختوں پر پتے لگائے. ارے یہ کام وہ فرشتے کرتے ہیں جو کبھی میرے بچوں کا جھولا جھلانے آ جاتے ہیں, کبھی میرے بچوں کو لوری سنانے آ جاتے ہیں, کبھی میرے دروازے پر یتیم بن کر آ جاتے ہیں. بندہ سوچنے لگا کہیں یہ بولنے والا اللہ کو نہیں, علی منبر سے اترے سجدے میں سر رکھ کے کہا سنو ہم اللہ بننے نہیں آئے, اللہ بنوانے آئے. آگے والے بھائی جی کتنا لطف آیا, کچھ بات کا وقت آیا ہوا. ہم اللہ بننے نہیں آئے, ہم اللہ منوانے آئے. بنا عرف اللہ, ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے, معرفت بھی ہوتی ہے. ان کے وجود کے ذریعے جس مقصد ہے یا روح, روح افضل ہے. کیا بات ہے, تو پتہ چلا جسم افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. ہاتھ افضل ہے یا روح, آنکھیں افضل ہے یا روح, زبان افضل ہے یا روح. چاہتا ہوں خدا کی قسم مجمع یہاں سے علی کو سمجھ کے ہو گئے. بڑا جملہ ہے بھائی, خدا کی قسم دل چاہتا ہے فضائل لاہوتی میں جملہ سننے کے بعد میں بھی جنگلوں میں چلا جاؤں, لطف لیتا رہوں. تو سرکار پورا مجمع اہل سنت ہو, اہل تشریح ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہے اس معاملے پر راضی رہے گا کہ سرکار جسم افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. آنکھیں افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. سرکار میری طرف توجہ کیجیے گا, میں جملہ آپ کے حوالے کروں. آگے بیٹھنا ہے اور توجہ نہیں کریں گے آگے بیٹھ کے تو مجھے مسجد نبوی یاد آ جائے گی. چلے بات واپس کر دیں. پھر آئے سرکار آگے بیٹھ کے بھی مگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر وہی مسجد یاد. سرکار میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پتہ چلا آنکھیں افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. بدن افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. ہاتھ افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. آنکھیں افضل نہیں ہے, روح افضل ہے. تو میں اب کیا گجرا والا میں خودکشی کر لوں؟ لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے, علی کو وجہ اللہ نہیں مانا. روح اللہ مان لیا ہے, علی کو ید اللہ نہیں مانا. عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے, علی کو ید اللہ نہیں مانا. ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ, عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا؟ سرکار عیسیٰ کو جو روح اللہ مان رہے ہیں, روح تو آنکھوں سے افضل ہے. اللہ کی روح سمجھ میں آتی ہے, اللہ کا چہرہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا لگتا ہے سرکار, خدا کی قسم رسول اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, رسول ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کے زانوں کے ممبر پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں بتانا چاہتا ہوں یہ گھرانہ ہے کون سا. جو رسول اللہ ممبر پر ہیں. آج بس فضائل کے بعد میں شاید آخری جملہ ہو, جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں, میں پہلے پہ آپ کے بارے میں نتائج کر رہا ہوں. رسول ممبر پر بیٹھے ہیں, رسول کے زانوں پر بھی محمد بیٹھا ہوا. حسن مولا
علی کے بعد بھی جو محمد ہے. حسن مولا رسول کے زانوں پر بیٹھے ہیں. اتنے میں سوال کرنے والا مسجد میں آیا ہے. رسول سے کہنے لگا ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا. اگر اس سوال کا جواب مل جائے گا تو خود ہی مسلمان نہیں ہوگا, پورا میرا کنبہ مسلمان ہو جائے گا. لیکن انبیاء سے بھی سوال کیے گئے ہیں, اوصیاء سے بھی سوال کیے گئے ہیں, ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. اگر یہ سوال کا جواب کسی نے آج تک نہیں دیا, اگر آپ دے دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. جب اپنے سوال کی برتھ بڑھا چکا, ویلیڈیٹی بڑھا چکا, اپنے سوال کی ہائٹ کریٹ کر چکا, نبی نے آواز دے کر کہا جواب میں دوں یا میری گود میں بیٹھا بچہ تجھے جواب دے. تھک گئے آپ کے خیال سے, تھک گئے نا, ہوتا ہے بندہ تھک جاتا ہے. بھائی ایسے سننا ہے جیسے میں سنا رہا ہوں. نبی نے آواز دے کر کہا جواب میں دوں یا گود میں بیٹھا محمد تجھے جواب دے. میرا چہرے پہ اور تھوڑا سا ایک مرتبہ سوال کرنے والا کہنے لگا سرکار جو جواب انبیاء سے لینا چاہتا ہوں یہ بچہ دے گا, یہ بچہ میرے سوالوں کا جواب دے گا. جانتا نہیں تھا بچہ نہیں ہے, رجل ہے. یہ حافظ اللہ کے ہاتھ میں. ارے بھائی بولا کرے جسے بولنا آتا ہے سرکار. میں نے ہمیشہ ممبر پر یہ جملہ کہا ہے, بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھے آپ کے کپڑے شیعوں والے لگے یا نہ لگے, یا بٹھا لے مل جان اس کو بٹھا لے بیٹا وہی بیٹھ جا وہی بیٹھ جا. میں نے آپ کے گوشت گزار یہ کرنا ہے جتنی دیر مجلس میں بیٹھے کپڑے آپ کے شیعوں والے لگے نہ لگے, لباس شیعوں والا لگے نہ لگے, عقیق والا ہاتھ شیعہ لگے یا نہ لگے, مجلس میں بیٹھنے کا اصول بتا رہا ہوں. جتنی دیر مجلس میں بیٹھے لباس شیعوں والا لگے نہ لگے, ہاتھ شیعوں والا لگے نہ لگے, گاڑی پر علی وارث لکھا ہو نہ لکھا ہو, لباس شیعہ لگے نہ لگے, چہرہ شیعوں والا ضرور لگے, چہرہ شیعہ ضرور لگے. نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے؟ نبی نے کہا سنو جو چہرہ علی کی ولایت سن کر پھر اٹھے وہ شیعہ چہرہ. کیا بات ہے بھائی آپ کی سماعت ہوتی تو بھائی شیعہ چہرہ بنا کر بیٹھے. اگلا جملہ بھلا دینے والا چہرہ نہیں, وہ چہرہ جس پہ نور محبت پھیلا ہوا. ماشاءاللہ سرکار میں جملہ آپ کے بارے کروں, کہا یہ بچہ جواب دے گا. خدا کی قسم جب کہا نا یہ بچہ جواب دے گا, بھائی یہ سوال ایسا ہے کہ میں نے تو انبیاء سے جواب دینا چاہا تھا, لیکن سوال کوئی ایسا آسان نہیں ہے کہ یہ بچہ جواب دے. جب ایک مرتبہ کہا نا یہ بچہ جواب دے گا, خدا کی قسم جو کارنر میں آخری بندہ وائٹ شرٹ میں کھڑا ہے اس پر بھی میری نگاہ ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کروں, جملہ سنیے گا. آپ کو نہیں کہا دیکھنے کا سرکار, میں نے دیکھ لیا, مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار کہا کہ یہ بچہ میرا جواب دے گا. جب حسن نے سنا نا مجھے بچہ کہہ رہا ہے, حسن نے آواز دے کر کہا نانا اس سے کہیں یہ سوال پوچھتا ہے یا میں جواب دینا شروع کروں. یہ جواب یہ سوال بتاتا ہے یا میں جواب دینا شروع کروں. ایک مرتبہ کہنے لگا تو سوال بھی بتائے گا, کہا ہاں میں سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا. حسن نے آواز دے کر کہا تو سوچ کر ہی آیا ہے, آج نبی سے پوچھنا یہ ہے کائنات میں کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ سخت ہے, دوسری چیز سے زیادہ سخت ہے. گھبرا کر کہنے لگا دل ہی دھڑکاؤ گے یا دبا بھی دو گے, دل ہی دھڑکاؤ گے یا دبا بھی دو گے. کہنے لگے آجا سن لے تجھے بتاتا ہوں کائنات کی وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ سخت ہے. خدا کی قسم پہ ڈال اٹھ کر کھڑا بھی ہو جائے. جملہ حسن مولا کا ہے, آواز دے کر کہا اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ سخت پتھر کو بنایا ہے, پتھر سے زیادہ سخت اس لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے, لوہے سے زیادہ سخت اس آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے, لوہے سے زیادہ سخت اس آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے, آگ سے زیادہ سخت اس پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے, پانی سے زیادہ سخت اس ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو لے اٹھتا ہے, اس ہوا سے زیادہ سخت اس ہوا والے فرشتے کو بنایا ہے جو ہوا کو چلانے پر قدرت رکھتا ہے, ہوا والے فرشتے سے زیادہ سخت اس ملک الموت کو بنایا ہے جو ہوا والے فرشتے کو مار سکتا ہے, ملک الموت سے زیادہ سخت اس موت کو بنایا ہے جو ملک الموت کو مار سکتی ہے, موت سے
علی علی ہوتا ہے، چاہے علی مرتضی ہو یا علی اکبر ہو. ہو گئی صدائے بلند، زہرا راضی ہو گئی خدا کی قسم. کہہ دوں تو نہ دوبارہ، علی علی ہوتا ہے، چاہے علی مرتضی ہو یا علی اکبر ہو. میں نے فضائل تمام کر دی ہیں تاکہ جی بھر کے اس ماں کو راضی کیا جائے جس کا نام لیلا ہے. عزاداروں، مجھے حکم ہو گیا ہے اکبر کی شہادت بیان کروں، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے جہاں اکبر کی شہادت بیان ہو رہی ہو، کوئی مومن تھکا ہوا ہو، کسی کی آنکھ سے آنسو نہ آئے، کوئی لاپرواہی برت جائے، کوئی بے نیازی کر دے، تو تاریخ کہتی ہے اکبر کی اجڑی ہوئی ماں اس مومن کا نام لے کر کہتی ہے، اے مومن تجھے پتہ نہیں میرا اکبر حسین کتنا تھا، میرے اکبر کی زلفیں، میرے اکبر کا چہرہ. ہائے 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 ہائے، قیامت ہو گئی خدا کی قسم. یہی حق ہے، روتے رہنا خدا کی قسم. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں، لیلا آ گئی ہے مجلس میں، دیکھے گی کون اکبر کو کیسے رو رہا. اجر کو میرا سارا بڑی تسلی سے مسائل پڑھوں گا، مجھے پڑھنے دینا. عزاداروں، اتنا حسین تھا اکبر، اتنا حسین تھا اکبر کہ جب اکبر کا سر نیزے پر بلند ہوا ہے، میں نے انتظار نہیں کرانا، جو نہ سنے نا، جب نیزے پر اکبر کا سر بلند ہوا ہے نا، شام کے بازار سے وہ نیزہ گزرا، ایک ظریفہ قریب آ کر کہتی ہے، اکبر کے چہرے پر نظر پڑی، آواز دے کر کہا، اے جوان میں تیرا نام نہیں جانتی، ایک نام رکھتی ہوں، اے چودھویں کے چاند. امیر ہے وہ بندہ، عزاداروں، غیر عورت ہے، چہرہ دیکھ کر کہتی ہے چودھری کے چاند. منہ پر ماتم کر کے بتاؤ، جو غیر عورت کو چودھری کا چاند لگتا تھا، سغرا کو کیسا لگتا ہوگا، سکینہ کو کیسا لگتا ہوگا. ارے ام لیلا، دل صاف کرنا عزاداروں، سینے پر ہاتھ مارنا رونا نہ ہے. میری ماں بہنوں کا زیادہ حصہ ہے آج کے مسائل میں. عزاداروں، جو غیر عورت کو چودھویں کا چاند لگ رہا تھا، نہ جانے سغرا نے کیسے رخصت کیا ہوگا. اجر کو ملا زہرا، صدائیں بلند ہو گئی، زہرا راضی ہو گئی. جملہ سننا عزاداروں، نیزے کی نوک پر دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے جس کی زلفیں نیزے سے بندھی ہوئی ہیں. ہاں ماتم کرنا جوانوں، عزاداروں، جب کہا نا اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا، کہا اے چودھویں کے چاند مجھے معاف کر دینا، میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، جس وقت تجھ جیسا جوان زمین پر گرا ہو اس سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، تیری ماں مر گئی ہو، تیری ماں نے تجھے زمین پر گرتے نہ دیکھا ہو. جملہ ختم نہ ہوا تھا، ایک رسی والی بیوی لیلا آواز دے کر کہتی ہے، کربلا ہو گئی. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رہا اس رات میں مظلوم ہے کربلا. ماں موبائل نیچے کر لیا سلام، ماتم کرنا ہے، رونا ہے، جی بھر کے رونا. جس وقت تجھ جیسا جوان زمین پر گرا ہو تجھ سے پہلے تیری ماں مر گئی. سنو گے عزاداروں، میں مسائل پڑھ رہا ہوں نا، لیکن عزاداروں میں یہ سوچ کر مسائل پڑھ رہا ہوں، علماء کہتے ہیں 3 روزوں پر 3 مسائل کوئی نہ پڑھے. سن لو کہ عزاداروں جو رونے آئے ہو، 3 روزوں پر 3 حرم میں 3 مسائل کوئی نہ پڑھے. علی کے روزے پر زینب کا شام جانا کوئی نہ پڑھے. ہاں عزاداروں، سینے پر ہاتھ مارنا، علی کے روزے پر زینب کا شام ظاہر ہونا کوئی نہ پڑھے. ماتم کر کے سننا، عباس کے روزے پر سکینہ کے تماچے.
अभी बहुत बढ़िया मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों कहा गया अली के रोजे पर ज़ैनब का शाम आना कोई ना पड़े, अली से बर्दाश्त नहीं होता। अब्बास के रोजे पर सकीना की छिलने वाली बालियां कोई ना पड़े, अब्बास से बर्दाश्त नहीं होता। मातम जाने तुम जानो, हुसैन के रोजे पर अकबर की बच्ची, अकबर का नेज़ा, हुसैन अकबर को नहीं भूल। गिरिया गिरिया मरहबा 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 मरहबा, बात बना वाह हुसैना। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। आ गई है अज़ादारों, अकबर की माँ भी रो रही है। आज देखेगी कौन मेरे बेटा का कैसा पुरसा ले रहा है। कोई अब्बास के रोजे पर सकीना को लगने वाले तमाचे ना पड़े, कोई हुसैन के रोजे पर सुनोगे अज़ादारों अकबर की बच्ची का जिक्र ना करे। अज़ादारों आलिम है, कज़वीनी नाम है। हुसैन के रोजे पर मसाइब पढ़ते पढ़ते ख्याल ना रहा, अचानक हुसैन के रोजे पर इस कज़वीनी ने पढ़ा कि एक मर्तबा सनसनाती हुई बच्ची अकबर के सीने में लगी। खातिमा करके ले लो, ऐसा कि जल्दी उतर जा, जल्दी उतर जा। कहा क्या हुआ, क्या मैंने गलत पढ़ दिया? कहा तूने गलत नहीं पढ़ा, जब से तूने हुसैन के रोजे पर अकबर की बच्ची पढ़ी है, हुसैन के रोजे से खून निकल रहा। हुसैन को अकबर नहीं भूलता, हुसैन के हरम से ताज़ा खून। हो गई क़यामत। हाँ अज़ादारों, अब तुम जानो तुम्हारा गिरिया था। जब से तूने अकबर की बच्ची का जिक्र रोज़ा हुसैन पे किया है, हुसैन के रोजे से खून आना शुरू हो गया है। हुसैन से बर्दाश्त नहीं होता। आ गया खेमे में अकबर इजाजत लेने के लिए। इजाजत लेने आया अकबर। कहा बाबा कासिम चला गया, मैं रह गया, और मोहम्मद चले गए, मैं रह गया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अकबर काश तेरा भी कोई अकबर होता, तेरा बेटा तुझसे मरने की इजाजत मांग। बड़ा अमीर है वो बंदा, सर पे हाथ मारना जरा। अकबर क्या तेरे जैसे जवान बच्चियों के लिए मारे जाते? बस अज़ादारों, हुसैन ने कहा अगर इजाजत लेनी है ना तो जाकर उस माँ से इजाजत ले जिसने 18 बरस तुझे पाला है, जिसने तुझे गोद से उतरने नहीं दिया। आया अकबर एक मर्तबा अली की बेटी के पास, एक मर्तबा गोद में सर रख कर कहा ए फूफी अम्मा ये बताएं आपको मैं ज्यादा प्यारा हूँ या हुसैन ज्यादा प्यारा है? आप ज्यादा अफजल है या ज़हरा ज्यादा अफजल है? एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा ज़हरा बहुत अफजल है। अकबर ने हाथ बांध कर कहा अम्मा अगर कयामत के दिन ज़हरा ने पूछ लिया तूने अपना बेटा बचा लिया, मेरा बेटा शिमर के खंजर से जुमला खत्म ना हुआ था, ज़ैनब ने पढ़ा इन्ना लिल्लाह। इसे कहते हैं करबला, इसे कहते हैं करबला। कहीं हुसैन का बच्चा ज़िबा हो गया, फूफी अम्मा तेरा बच्चा रहेगा। बस अज़ादारों हौसला, हौसला। अकबर पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ना सुनना आसान काम। दुआ करना अल्लाह मौत दे तो अकबर की शहादत पढ़ते हुए दे दे। बस अज़ादारों एक मर्तबा अली की बेटी ने इजाजत दे दी। अकबर करीब आए, अपने औकात पर सवार होने लगे। अज़ादारों कायनात का कोई शहीद ऐसा नहीं है करबला में जिसे हुसैन ने 2 बार से ज्यादा भेज कर वापस बुलाया हो। अकबर कायनात का वाहिद शहीद है। हुसैन ने 30 मरतबा भेजा, 30 मरतबा बुलाया, भेजा, फिर बुलाया। अकबर नीचे उतर मुझे दाढ़ी चूमने दे, अकबर नीचे उतर मुझे हाथ चूमने दे, अकबर नीचे उतर मुझे चेहरा चूमने दे। एक मरतबा कहा अकबर गरीबा खोल मुझे सीना चूमने। अजर को अल्लाह भी काबू बरामद नहीं होगा। मैं मसाइब पढ़ूंगा, मौला
तुम्हारा गिरिया कबूल करे, गिरिया कबूल करे। बस अज़ादारों अकबर घोड़े पर सवार हुआ, कहा बाबा बाबा आप वादा करें मैं जाऊंगा, आप वापस नहीं बुलाएंगे, आप वापस नहीं बुलाएंगे। अज़ादारों हुसैन ने कहा जा अकबर मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। अज़ादारों तारीफ कहती है एक मर्तबा अकबर का घोड़ा चला, हुसैन के कदम चले, अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन मातम करना जो न सके, अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए, अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन ने सर से मामा उतारा, वो मामा उतारने की देर थी, इतने में अकबर के सामने काले बुर्जे वाली बीबी आवाज देकर कहती है अकबर मेरा हुसैन गिर गया, अकबर मेरे हुसैन को नजर नहीं आता। मेरे हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय हुसैन, हाय अकबर, हाय अकबर, यही हक है खुदा की कसम। हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास मुझे अकबर नजर नहीं आता, बता क्या हो रहा है। अज़ादारों अब्बास ने कहा अकबर पहला हमला कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कहा अब्बास अकबर क्या कर रहा है, कहा दूसरा हमला कर रहा है। एक मर्तबा पूछा बता अब क्या कर रहा है, अब अब्बास खामोश हो गए, अब्बास खामोश हो गए। हुसैन ने आवाज देकर कहा अब्बास मैं तुझे इमाम बनकर पूछता हूँ, बता मेरा अकबर कहाँ है। अब्बास ने कहा तीर शुरू हो गए हैं, तलवारें शुरू हो गई है, नेज़े शुरू हो गए हैं, मुझे अकबर नजर नहीं आता। अकबर जी से सुन लेना सुन लेना सुन लेना, कब तक ये करो, बिठाओ इसको बिठाओ, मसाल हो रहा खत्म हो रहा मसाला मसाल। अब्बास ने कहा आका मुझे अकबर नजर नहीं आता, अकबर नजर नहीं आता। जब कहा ना अकबर नजर नहीं आता, अल्लामा मजलिसी कहते हैं एक मर्तबा कायनात का पहला और आखिरी बाप है हुसैन, जो बेटों के कातिलों से पूछ रहा था बता मेरा अकबर कहाँ गिरा है, बता मेरा अकबर कहाँ गिरा है, अरे मेरा आंखों का नूर कहाँ गिरा है। अकबर के बाद मेरी कमर टूट गई, मुझे अकबर के बाद कुछ नजर नहीं आता। रोको हाथ इसका रोको, बस खत्म हो रहा, बस आखिरी जुमला है, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। अनस बिन मालिक ने अकबर को ज़मीन पर देखा, बस अज़ादारों शहादत का जुमला, खेमे में ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी है, हुसैन टीले पर खड़े हैं। हुसैन ने क्या देखा, अनस बिन मालिक ने कमर पे ऐसा नेज़ा मारा, अकबर से रहा न गया, अकबर डगमगाने लगा, अकबर नीचे ना गिरा था। हसीन बिन नबीर बड़ी बंशी लेकर अकबर के करीब आया, कहा सुना है तेरा बाबा बड़ा साबिर था। एक मरतबा हाथों से बंशी अकबर के सीने में, हाँ मौला मुझे हिम्मत देना, मौला मुझे हिम्मत देना, मैं आखिरी जुमला, मौला मुझे हिम्मत दे दे, बस आखिरी जुमला ये अज़ादार सुन सके। अज़ादारों करीब के वार से हसीन बिन नमीर ने अकबर को गिरा हुआ देखा, करीब आया, पहले कहता है बताया था ना तूने बड़ा साबिर इमाम है तेरा बाबा। अज़ादारों एक मर्तबा करीब से लेटे हुए अकबर को बर्छी मारी, अगर बर्छी लग जाती हम इतना न रोते, इतना न रोते। बर्छी मारने के बाद बर्छी का फल तोड़ दिया, कहने लगा देखूंगा हुसैन कैसे बर्छी निकालेगा। हुसैन अकबर के लाशे पर आया, दाया जानू जमीन बसीसी में ताबूत आया, दाया जानू जमीन पर रखा, बाया हाथ अकबर की बर्छी में डाला, अब जो बर्छी को निकाला अकबर का कलेजा खून का फवारा, आवाज देकर ज़ैनब ने कहा हाय मेरी कमाई अकबर, हाय मेरा बेटा।
پہ حسین